ایئرپورٹ طوفان آ گئے, دھماکے ہو جائیں جس طرف جائے جی, او جناب دردل مچ جائے. اور جب وہ فوت ہوئے نا تو میں گیا ان کے جنازے کے لیے. بڑی دنیا ہے. تو ان کے گدی نشینوں نے روٹی پکائی تو سپیکر پہ اعلان کر رہے ہیں کہ روٹی بہت پکی ہوئی کھا جاؤ. تو دیکھیں وہیں پڑی کی پڑی رہ گئی, اتنا بھی لوگ نہیں ٹھہرے کہ روٹی کھا لیں. اور بہت بڑے شیخ ابھی زندہ ہیں, موجود تھے. میں نے اسی وقت ان کو بتایا, میں نے کہا حضرت بات سمجھ نہیں آئی, یہ بندہ زندہ تھا تو ایسے کھینچ کے رکھا ہوا تھا لوگوں کو, ابھی فوت ہوا ہے, دفن بھی نہیں ہوا, ہم اندر تھے دفن کرنے کے لیے, کافی دیر لگ گئی وہ اینٹیں سیدھی کرنے کی. تو اتنا لوگوں نے اتنا بھی انتظار نہیں کیا کہ پکی ہوئی دے کے روٹی کھا کے جائیں. تو مجھے کہنے لگے کہ جو کچھ تھا اس کے ساتھ ہی تھا, یہ گیا ہے تو ساتھ ہی چلی گئی ہے وہ محبت بھی. جس کے لیے 3 گھنٹے ایئرپورٹوں پر انتظار کر سکتے تھے, اس کی پکی ہوئی روٹی کے لیے 10 منٹ نہیں رکے, جو کچھ تھا ساتھ لے گیا. میں نے کہا نوشا گنج بخش جو کچھ تھا ساتھ لے کر نہیں گیا. 350 سال گزر گئے, آج بھی دنیا اس کے دروازے پہ ڈیرا لگا کے بیٹھی. زور سے بولو. بہت اچھے شاہ صاحب, بہت خوب. یہ لوگوں کے پراپیگنڈے, یہ باتیں, یہ سب دنیا میں رہ جاتی ہیں. اور پیچھے جب تعلق رہتے ہیں لوگوں کے تو تبھی رہتے ہیں جب بندے میں خلوص ہو. خلوص ہو. ورنہ جتنا بھی آدمی جو ہے نا اپنی بس ایک بناوٹ اور تصنع کر سکتا ہے, یہ صرف اس کے سامنے کی بات ہوتی. ادھر وہ قبر میں گیا, ادھر ساری بات ختم ہو گئی. آج صدیاں گزرنے کے بعد بھی جن کے تذکرے زندہ ہیں اور جن کی محبت لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے. آپ خود دیکھیں نا, آپ لوگوں کو بلاتے ہیں نا, اتنا بڑا دعوت نامہ, اس کے اوپر ایک لفافہ, اس کے ساتھ چمکنے کاغذ, اور وہ لفافہ ایسے رکھ کے بندہ آتے ہی نہیں. آپ پھر فون کرتے ہیں, ہم نے دعوت نامہ بھیجا تھا آپ آئے نہیں. ان کا ذرا میں مصروف تھا, میں نہیں آ سکا. تو سوچا کریں کہ جب آپ زندہ اور اتنا بڑا دعوت نامہ اور چمکنے کاغذ اس پہ لگے ہوئے اور اچھے اچھے لفظ لکھے ہوئے, بڑے اعزاز کے ساتھ کوئی آنے کو تیار نہیں ہے, تو کون ہے جس کو فوت ہوئے 300 سال سے زیادہ عرصہ گزر جائے اور کوئی دعوت نامہ بھی نہ جائے اور اس کا عرس بھی کب آئے؟ آپ کو پتا ہے ہاڑ کی دوسری جمعرات کو, کہ جب پنجاب کی گرمی جو ہے نا جناب وہ بالکل روسٹ کر دیتی ہے, باہر کوئی نکلے دوپہر کے وقت تو ایسے جناب بالکل بھنگ بجھدی پئی ہوتے بیٹھے. پنجابی میں کہتے ہیں بھنگ بجھ گئی ہے, بھنگ بجھدی پئی جس گرمی دے اندر تو خدا دے بندے دوڑتے جاندے اور کہو نا سبحان اللہ. آپ ٹھنڈے ملک میں بیٹھے ہو تو سبحان اللہ بھی نہیں کہہ سکتے, زور سے کہو سبحان اللہ. آپ نے وہ گرمی کب دیکھی ہے؟ آپ جاتے ہی اور موسموں میں, آپ کو پتا ہو کہ کیا بکتی ہے وہاں پہ جی. تو بھنگ بجھدی ہے بھائی جناب جی. وہ کہتے ہیں بھائی چیل انڈا چھوڑ جائے جس موسم میں, اردو والے کہتے چیل انڈا چھوڑتی ہے, تو پنجابی آیا تھا بھنگ بجھدی پئی. جب نعرے پھر لگے نوشا نوشا کے, ہم پوچھو درویشوں کی ہو گیا جائے, کی ہو گیا جائے, وہ آدھے نا گرمی میں عشق اور تازہ ہوتا ہے اور بازار نہیں ہے وہاں. آپ جا کے دیکھیں وہاں بازار نہیں ہے, وہاں بازار نہیں ہے, کوئی آبادی نہیں ہے قریب کہ اچھی سے اچھا کھانا وہاں سے کھائیں. چھوٹا سا گاؤں ہے, ایک طرف پیر کا دربار ہے اور سامنے کھلا میدان ہے, میدان ہے کھلا, کوئی بازار لگے ہوئے نہیں. ان دنوں لگتے ہیں عارضی طور پر بازار لگ جاتے ہیں, لیکن اس کھلے میدان میں لاکھوں کا اجتماع. ڈیوزبری والے کہتے جی ہم بڑے اجتماع کرتے ہیں, ہم بڑے کرتے ہیں. میں کیا نوشا پیر کے 10 غلاموں جتنے بھی تمہارے لاکھ آدمیوں کا ذوق نہیں ہوتا. میرے پہ ذوقے کور ذوق تے کوڑے. ایسے کوڑے ہوں جائے نہ ہوں, جمے یا نہ جمے, جائے ہوئے جائے نہ ہوئے. اور آپ سے بھی اسی لیے ذوق کی بات کہتا ہوں کہ بولا کریں آپ, سمجھ آئی نا.
بولیں گے تو پتہ چلے گا نا کہ اولیاء اللہ کے ماننے والے ہیں، کیونکہ ہم بندے ہیں نا، اندر ہی رکھ کے بتانا صرف اللہ کو، ہمیں تو بول کر ہی بتانا پڑے گا۔ مجھے سب بات تو سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ لوگ کہتے ہیں جی اندر کو آپ کیا جانتے ہیں؟ میں نے کہا اسی لیے تو بلا رہے ہیں کہ اندر کو نہیں جانتے، جو اندر جانتا ہے اس کے لیے تو شور ڈالنے کی ضرورت بھی نہیں ہے نا۔ تو آپ ہمارے سامنے اللہ سمجھ کے نہیں بولتے، بندہ سمجھے نا اور بولیں۔ کمال ہے، بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ گرامی قدر حضرات، یہ کوئی بناوٹی بات نہیں ہے، تصنع نہیں ہے، تصنع نہیں۔ اور پیر صاحب نے فرمایا ہے میں مزدور آدمی ہوں، اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ مزدور ہیں آپ محمد الرسول اللہ کے۔ میں یہ سمجھ اتنا مسئلہ پیر صاحب کی معرفت مجھے ہو گئی ہے 4-5 سالوں میں اتنی، ایک بندے کا جو پرابلم ہوتا ہے نا وہ ان کا نوشہ پاک نہیں حل کر دیا ہے پہلے، اس کے لیے کسی محنت کی ضرورت نہیں تھی، اور یہ تو یہاں تشریف لے آئے ہیں نا، تو نوشہ پاک کا تو پورا نگر ہے، ان کی اولاد کو وہاں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ بات نوٹ کریں، یہ جو بات میں عرض کر رہا ہوں اس کے لیے انگلینڈ آنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت نوشہ پاک کی اولاد کے لیے جو پرابلم بندوں کو دنیاوی ہوتے ہیں نا وہ وہاں بھی کوئی نہیں، حویلیاں ہیں، داریں ہیں، آپ روٹی کیا 200 بندہ روٹی ان کے دروازے پر آج بھی شام کو کھاتا ہے، آج بھی کھاتا ہے۔ بڑے چھوٹے ذہن کے لوگ ہیں جنہوں نے پیر صاحب کے بارے میں کوئی اپنا نقطہ نظر پیش کرتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں ہے۔ جو پرابلم حل کرنے کے لیے دنیا پھرتی ہے نا، نوشہ پاک کا اتنا بڑا بھاڑ ہے، بھاڑ سمجھتے ہو؟ میں سرگودے کا لفظ بول رہا ہوں، اور نوشہ پاک کا بھاڑ، اور نوشہ پاک دا بھاڑ وستے پیا او دے واسطے لوڑ نہیں سی ہونے دی۔ پیر صاحب اپنی پیری کے لیے بھی نہیں کرتے، پیری کے لیے کوئی 2 کاریں، ایک کوٹھی، جی کوئی 2 بیٹھکاں، اتنا مسئلہ ویسے ہی حل ہے، ویسے ہی حل ہے، وہاں ہی حل ہے۔ یہ تو یہاں ہے، صفدر مائی تو نہیں آیا نا، صفدر مائی تو زندگی میں نہیں آیا، میرا خیال نہیں آیا، صفدر مائی زندگی میں نہیں آیا، تو یہ تو اس کا وہاں ہی حل ہے۔ تو کیا مسئلہ سمجھا جنہوں نے یہ سمجھا کہ پیر صاحب یہ ساری سرگرمیاں کر رہے ہیں اور پیر صاحب ابھی وضاحت کر رہے ہیں اور میں شرم سے ڈوب رہا تھا کہ یہ قدر ہم نے کی۔ اللہ نے بھی سچ کہا، ما قدر اللہ حق قدر ہی، اسی لیے کہا، اور ان کو تو ابھی تک یہ وضاحت کرنی پڑے گی کہ میں پیسے میں ہاتھ رکھتا ہوں یا نہیں، کیش کن کے پاس، اور اللہ کہتا ہے انہوں نے تو میری قدر نہیں کی، تیری قدر کیا کرے گی؟ اے نا قدری دنیا، ہماری عادتیں تو یہودیوں اور نصرانیوں سے بھی بدتر ہوتی جا رہی ہیں کہ انسانیت کی خدمت کے لیے انہوں نے بھی مدر ٹریسا کو کوئی نوبل پرائز تو دے دیا نا، تو ہمارے جو نوبل پرائز کے مستحق ہیں ہم ان کے لیے یہ کہتے ہیں جی اس میں سے کچھ نکال لیتے ہوں گے، اس میں سے کچھ کھا لیتے ہوں گے، کچھ مقصد ہوگا۔ المرء یقیس علی نفسہ ہی، اجتماعی طور پر ہم خود بد نیت ہو چکے ہیں، اور اس کا یہ تقاضا ہے کہ ہم ان لوگوں کا جن کا کام روزے روشن کی طرح ہمارے سامنے ہے ان پر بھی اعتراض کرنے سے نہیں چوکتے۔ میں یہ کیا تمہاری قدر کریں گے؟ آؤ میرے پاس، قیامت کے دن تمہارا رب تمہاری قدر کرے گا، رب کا رسول تمہاری قدر کرے گا۔ نعرہ رسالت، کسی گوشے سے آواز آہستہ نہیں آنی چاہیے، نعرہ رسالت۔
گرامی قدر حضرات توجہ کا طالب ہوں، توجہ فرمائیں. پیر صاحب جو وہاں یونیورسٹی بنا رہے ہیں ابھی انہوں نے فرمایا ہمیں یہ بھی پتہ نہیں تھا. انہوں نے اس سے پہلے پتہ نہیں ہے کہ ہمیں پتہ نہیں کہ ہالینڈ والے وہ یونیورسٹی بنا رہے ہیں. بہت سے پیر ہیں، علماء ہیں، مشائخ ہیں. الحمدللہ میں خود مشائخ اور علماء کے گھرانے سے میرا تعلق ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مانگنے سے وسائل نہیں بنتے. لوگ سمجھتے ہیں منگو چوکھا تے بڑا رزق جمع ہوسی، منگتے ہیں گھر تے کدی خیر ہوئی نہیں. کون بیوقوف کہتا ہے وہ ہوتی ہے؟ سارے بھانڈ تے قوال جڑے کدی ساری زندگی تک کیا جی وہ انہوں نے کوئی جڑی ہے شے روندے ہی جسے حالاں ویلا لے لے کے انہوں نے حال ہی کوئی نہیں رہندا. چوانی انہوں کول نہیں ہوندی. مجھے خود بتایا، میں نے کتنے سے دوسرے سے میں نے پوچھا، میں نے سنا کروڑوں تجھے ملے ہیں. اسے کہا جی کدی نہیں جڑیا ہے کہتے کہ کچھ بینک میں تو کھانا نصیب ہی کوئی نہیں ہے. جتنے بھی اسے مجھے کہا جی بس اس اٹھ جا، کوئی سمجھ ہی کچھ بے برکتی ہے بہت. کبھی بنے ہی نہیں، نہ کوئی مکان ہوتے ہیں ان کے، کچھ کسی کے بھی نہیں ہے. بڑے بڑے فنکار اس طبقے سے وہ مانگیں گے تو کچھ بنے گا، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. اور پیر صاحب ایک سال میں دربار شریف پر میں گیا، آپ دیکھے تو حیران رہ جائے. ہماری حکومت پاکستان سے، حالانکہ بڑی بڑی منگتی حکومت ہے نا ہماری بھی، پوری دنیا کی ورلڈ کی سب سے بڑی منگتی گورنمنٹ ہے، سمجھ آئی نا؟ عالمی منگتے ہمارے حکومت میں جو لوگ ہیں. جی ہاں. تو ان حکومت کی یونیورسٹیاں اللہ کی قسم اتنی تیزی سے ان کی تکمیل کا کام نہیں ہوتا. پیر صاحب نے پورے سال کے عرصہ میں اس جگہ کا نقشہ بدل کے رکھ دیا. میں نے خود دیکھا. 5 منزلہ عمارت کھڑی ہے 5 منزلہ. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ جیلم میں اس کی کتنی ضرورت ہے. کیوں کہ وہاں گستاخوں کی اتنی بڑی بلڈنگ کھڑی ہے. مولوی مدانی وہ تو مدنی کہلاتا ہے، میں اسے مدانی کہتا ہوں. اور مدانی بھی وہ جو دودھ میں نہ ہو پانی میں ہو. اور فلانے پانی چ مدانی پائی آ، میں پنجابی کہتے نا تو پانی چ مدانی پائی. اور دودھ میں مدانی ہو تو مکھن نکلتا، پانی دی مدانی تو سوائے بلبلے نے کچھ بھی نہیں. اس نے جناب بنایا. اور پیر صاحب نے حوالہ دیا نا اس دارالعلوم کے 3 کمرے ہیں، اور اس 3 کمروں کے سامنے اس نے 100 کمرہ کھڑا کیا ہے، اور اس کا جواب کسی نے نہیں دیا. ہر ایک کڑتا ہے. بڑے مشائخ ہیں، بڑے بڑے وہی تکڑے، وہ ان کا گلہ بھی کر لیں گے بیٹھے ہوئے، لیکن جواب نہیں دے سکے. میں کو اسے 100 کمرہ کھڑا ہے تو آپ کرو نا، اس کے سامنے کھڑا کرو. 100 کھڑا کرو نا اس کے سامنے. باتیں تو کرنے والے بات ہے، یہ کیسے ہو کیسے. میں کہا تھوڑا ٹل لاؤ جناب، دوڑ بچ جائے گی. جی ایسے پھیرتے ہو، کبھی ایسے پھیرتے ہو، سپرنگ ٹوٹ گیا تو پھر کی بڑھے گا. میں کہا گلا ہی گلا بندہ دیا پترا کم تک آنکھ پٹ. سامنے بلڈنگ کھڑی ہے تیرے، دیکھ نا اسے دیکھ، اپنی آنکھوں سے دیکھ، کام تیرے سامنے ہے. گرامی قدر حضرات، میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ ایک پیر کو اپنی پیری کے لیے اتنی مصیبت کاٹنے کی کوئی ضرورت نہیں. میں سمجھ رہے ہیں آپ جو بات کہہ رہا ہوں. میں کسی بھی پیر کو اپنی پیری کے لیے اتنی مشقت کی ضرورت نہیں ہے. یہ کوئی بات اور ہے. پیر صاحب کہتے ہیں میں مزدوری کرتا ہوں، مزدوری کرتے ہیں وہ، لیکن یہ مزدوری پہلے مجھے لگتا ہے امام اعظم ابو حنیفہ نے بھی کی تھی. 40 آدمیوں کو تنخواہ، 40 آدمیوں کو سنو، صرف مولویوں کے گلے کرنے آتے ہیں تم لوگوں کو بھی. سنو، مولوی کچھ اور لوگ ہوتے ہیں. 40 آدمیوں کو فقہا کو تنخواہ امام ابو حنیفہ ہر مہینے اپنی جیب سے دیتے تھے. 40 فقہا کو. چالیس فقہا کو امام اعظم ابو حنیفہ اپنی جیب سے ہر مہینہ تنخواہ دیتے تھے. اور انہوں نے کام کیا کیا؟ 9 لاکھ
35,000 جزیات فقہ اسلامی کے ان فقہا نے مرتب فرمائے. کتنے؟ بولو 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 کتنے؟ 9,35,000. اور اتنا تو مجھے کہنے دو، 9,35,000 میں امام ابو حنیفہ کے ابے کی ایک شوشے میں بھی بات نہیں ہوئی. امام ابو حنیفہ کو کیا ضرورت تھی؟ کیا بات، نہ باپ کا نام نہ ان کے دادے کا نام. 9,35,000 مسئلے مرتب ہوئے، 40 فقہا نے کیے. اس کی تنخواہ وہ اپنی جیب سے دیتے تھے. اللہ اللہ. امام ابو حنیفہ کے باپ کے کام آئے وہ؟ اور بولو مسلمانوں، کس کے کام آئے وہ؟ مسلمانوں کے. امت محمدیہ کے کام آئے، قیامت تک کام آئیں گے. بے شک اور آ رہے ہیں. امام ابو حنیفہ کما رہے ہیں، اپنی محنت سے کمائی ہوئی دولت 40 فقہا کو دے رہے ہیں. اور یہ بھی نہیں کہ امام ابو حنیفہ کو لوگ کہیں گے بڑا ہے. شافعی فقہا نے لکھا ہے، سنو، کہ ان میں ایک نوجوان عالم دین تھا. ہر ایک کا اپنا مزاج ہوتا ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے ایک مسئلہ بیان کیا فقہا کی مجلس میں، تو اس نے ٹوک دیا، اٹھ کے کھڑا ہوا. اس نے کہا اخطأت یا ابا حنیفہ، اے ابو حنیفہ تم غلطی کر گئے. ایک اور فقی اٹھے، انہوں نے ان کا بازو پکڑا. انہوں نے کہا تو جوان ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ وہ استاد ہے، استاد ہے، تو نے اتنی جلدی سے ان کو کہہ دیا، غلطی کر دی آپ نے. حضرت امام اعظم نے انہیں کہا داؤ، چھوڑ اسے. اس طرح نہ کہے. کیوں کہ ابو حنیفہ نے ان فقہا کو اپنی ذات پر جری کیا ہے. جری کیوں؟ یہ میری رعایت نہ کرے، یہ محمد رسول اللہ کے دین کی رعایت کرے.